رگے جاں وہ بائے انائلیاس ایپیسوڈ 7۔ جس وقت شہریار اسے لینے کے لیے آیا وہ گرے میکسی پہنے باہر آئی۔ تیز میک اپ اور آستینوں کے بغیر گہرے گلے والی میکسی اس کے حسن کی رعنائیاں بکھیر رہی تھی، لیکن بے حجاب حسن ہر آنکھ کے لیے نہیں ہوتا اور وہ ہر آنکھ کو نہیں بھاتا۔ بڑی چمچم کر رہی ہو۔ شہریار نے سر سے پاؤں تک اسے بے باک نظروں سے دیکھا، جو اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کر رہی تھی۔ کلچ تھامے بال جھٹکتے ایک ادا سے وہ مسکرائی۔ تمہارے لیے نہیں ہے، بے باکی سے ہنستے ہوئے وہ بولی۔ ہمارے ایسے نصیب کہاں، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اچھا سنو، باس کے اڈے پر جانے کے کچھ اصول ہیں۔ نہر والی سائٹ کو کراس کرنے کے بعد میں تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دوں گا۔ پریشان مت ہونا، اور یہ پٹی تمہاری واپسی کے بعد کھلے گی۔ شہریار تیزی سے گاڑی دوڑاتے ہوئے بولا۔ یہ کیا بکواس ہے، اس نے بھننا کر کہا۔ ابھی بھی سوچ لو، جانا ہے کہ نہیں جانا۔ شہریار اس کے ری ایکشن پر برا مناتے ہوئے بولا۔ جانا تو ہے، مگر یہ کیا بات ہے، کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ اس کے لہجے میں اسٹار تھا۔ یار وہ ہر بات کی وجہ نہیں بتاتا، یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ہم ان کے باس نہیں، وہ ہمارے باس ہیں، لہٰذا ایسے دھندوں میں صرف آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں، کان اور زبان دونوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ شہریار اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ چلو کوئی نہیں، ایک یہ تجربہ بھی صحیح، نمرا نڈر انداز میں بولی۔ نہر والے علاقے سے آگے نکلتے ہی شہریار نے ایک جگہ رک کر اس کی آنکھوں پر زور سے پٹی باندھ دی۔ اس کے بعد وہ کن کن سڑکوں اور راستوں سے گزرا نمرا نہیں جانتی تھی۔ ہاں، کلچ کو اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ کوبرا کے اڈے کا دروازہ عبور کرنے سے پہلے ہی ایک گاڑی باہر آئی۔ اس میں سے کوبرا کا خاص بندہ تھا۔ یہ اب ہماری گاڑی میں جائیں گی، آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ شہریار کی گاڑی کو روک کر وہ بندہ باہر نکل کر اس کی جانے والی کھڑکی پر جھک کر بولا۔ ٹھیک ہے، کیوں کا سوال اٹھانے کی کوبرا نے کبھی کسی کو اجازت ہی نہیں دی تھی۔ جاؤ، اس نے نمرا کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے اترنے کے لیے کہا۔ وہی بندہ تیزی سے نمرا کی جانب آیا اور ایک ہاتھ سے اسے پکڑ کر گاڑی کی جانب لے گیا۔ پچھلا دروازہ کھول کر اسے بٹھا کر وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر پھر سے گاڑی اندر کی جانب بڑھا لے گیا۔ شہریار نے واپسی کے لیے گاڑی موڑ لی۔ نمرا پریشان بھی تھی۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ وہ کسی انڈر ورلڈ کے بندے سے ملنے جا رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد گاڑی رکی۔ اسی بندے نے پھر سے نمرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے نیچے اتارا اور ہاتھ پکڑے ہی ایک سمت چل پڑا۔ کچھ راہداریوں سے گزر کر وہ ایک حال نما کمرے میں آیا۔ سر جی، ہم حاضر ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بندہ کسی سے مخاطب ہوا۔ صحیح، اب جاؤ تم۔ ایک گھمبیر مگر سخت آواز کمرے میں گونجی۔ نمرا نے کلچ پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ نمرا کا دل اب سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آواز اس کے قریب آئی۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بڑھ کر خوبصورت ہو۔ ایک ہاتھ اس کے گال پر سرسرایا۔ خوبصورت لوگوں کے ساتھ آنکھ مچولی نہیں کھیلتے، کیونکہ وہ نازک دل کے ہوتے ہیں۔ ہیس بھی لگ سکتی ہے، نمرا ادا سے بولی۔ ہا ہا ہا، واہ بھائی، نہ صرف چہرہ خوبصورت ہے بلکہ آواز اور لہجہ سونے پر سہاگا۔ مزہ آ گیا، شہریار نے بالکل صحیح تمہارا انتخاب کیا ہے۔ واقعی داد دینی پڑے گی، وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر اس کا ہاتھ تھام کر ایک جانب چل پڑا۔ ایک کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کرتے نمرا کی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ خوب اندھیرا تھا کمرے میں، یا نمرا کو محسوس ہوا اتنی دیر سے آنکھوں کے گرد پٹی لپٹی رہی تھی کہ اس کی آنکھیں ارد گرد کے منظر کو دیکھ نہیں پا رہی تھیں۔ جو ہی اس کی آنکھیں ماحول سے مانوس ہوئیں تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی بیڈ روم میں موجود ہے، کیونکہ ڈم لائٹس میں اس قدر مدھم روشنی تھی کہ صرف اسے ہیولے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ پیوگی، اپنے لیے خاص مشروب تیار کرتا وہ نمرا سے بولا۔ نمرا آہستہ سے چلتے ہوئے انداز سے دائیں ہاتھ پر رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئی، جبکہ کمرے میں موجود ایک الماری کے پاس کوبڑا کھڑا بوتل نکال کر گلاس میں کچھ انڈیل رہا تھا۔ آج تو آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں، جو چاہیں پلا دیں، وہ کلچ کھول کر موبائل نکالتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے آن کرتی، کوبرا کی سخت آواز سنائی دی۔ اس کو بند کر دو، اور جب تک یہاں ہو آن مت کرنا، نہیں تو میں اسے ڈسٹ بن کی زینت بنانے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کے لہجے میں سرد موری پر نمرا کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ پھر آہستگی سے اس نے موبائل کو صوفے پر رکھ دیا۔ کوبرا چلتا ہوا اس کے قریب آیا
اونچا لمبا ڈیل ڈول والا شخص جس کے صرف خد و خال ہی کو نمرہ دیکھ پائی تھی۔ اس کے چہرے کی حیت کو دیکھنے سے وہ قاصر تھی۔ مشروب ختم کرنے کے دوران کچھ باتوں کے تبادلے کے بعد اس کمرے میں صرف خاموشی تھی۔ چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔